جی ناظرین، تو اس وقت موجود ہیں ہم اولیاء اللہ کی سرزمین ملتان۔ سبھی جانتے ہیں کہ ملتان میں بہت ہی جو مزار ہیں اور یہاں پہ بہت ہی ولی اللہ جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ تو آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ شاہ شمس الدین سبزواری، ان کے مزار پہ ہم موجود ہیں اور آج ہم آپ کو ان کا تعارف جو ہے اس ہستی کا وہ کروائیں گے۔ آپ کا نام حضرت سید شمس الدین سبزواری ہے، لقب شمس الفقراء، جبکہ والد کا نام سید صلاح الدین۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ آپ اولاد حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، مگر عقیدے کے لحاظ سے قطعاً اسماعیلی نہ تھے۔ آپ اثنا عشریہ عقیدہ رکھتے تھے اور اسی کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کی کوششوں سے ہزاروں افراد نے شیعہ اثنا عشری عقائد کو قبول کیا اور آج بھی آپ کی اولاد و مریدین اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ شاہ شمس الدین کے مزار کے احاطہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں، جہاں پہ ان کی قبر انور موجود ہے اور اس مزار کے احاطہ میں بہت سی جو قبور ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ آپ کی پیدائش 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی سبزوار میں ہوئی، جس کی نسبت سے سبزواری کہلاتے ہیں۔ یہ ایک علاقے کا نام ہے ادھر ایران میں۔ آپ کے والد حضرت سید صلاح الدین محمد سبزواری اپنے زمانے کے ولی کامل مبلغ دین تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت سید عبدالہادی کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے آپ کو بڑی توجہ سے تفسیر، حدیث اور دیگر علوم کی تعلیم دی۔ 589 ہجری بمطابق 1183 عیسوی میں آپ کے والد سید صلاح الدین تبلیغ کے لیے بدخشاں روانہ ہوئے تو سید شمس الدین محمد سبزواری کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے اور اس وقت آپ کی عمر 19 سال تھی۔ بدخشاں میں تبلیغ کے بعد تبت کوچک چلے گئے اور لوگوں کو اسلام کا درس دیا۔ وہاں سے کشمیر کا رخ کیا، جہاں آفتاب پرستی عام تھی، یعنی سورج پرستی جو تھی وہ عام تھی۔ حضرت سید صلاح الدین اور حضرت سید شمس الدین کی کوششوں سے ہزاروں افراد نے شیعہ اثنا عشری کے عقائد کو قبول کر لیا۔ 1190 عیسوی میں آپ واپس سبزوار چلے گئے۔ آپ نے تبریز میں بھی کچھ دن قیام کیا، اس لیے آپ کو جو تبریز جو ہے وہ بہت پسند تھا، اسی لیے 600 ہجری میں 1204 عیسوی میں اپنے والد کی اجازت سے تبریز چلے گئے اور وہاں کے متعدد مقامات پر تبلیغ میں مصروف رہے۔ اسی وجہ سے آپ سرکار کو تبریزی بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار شمس الدین کو تبریز اس وجہ سے پسند تھا کیونکہ وہاں آپ کو اپنے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہاں پہ ناظرین ذکر کرتے ہیں کہ شاہ شمس الدین ملتان کیسے آئے۔ 1256 میں تتاری حکمران ہلاکو خان نے خوارزم کی فتوحات کے دوران قلعہ الموت پر بھی لشکر کشی کی اور رکن الدین کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اسماعیلی تبلیغ کی سرگرمیاں ختم ہو گئی، جبکہ 1258 میں خلافت عباسیہ تتاریوں کے ہاتھوں ختم ہوئے۔ سیاسی طور پر دنیا اسلام میں سنی عقائد کی ترجمانی عام تھی اور اسی عقائد کے برخلاف سید صلاح الدین کو ان کی شیعہ اثنا عشری عقائد کی بنا پر 1266 میں قتل کر دیا گیا۔ والد کے قتل کے بعد شمس الدین ہجرت پر مجبور ہو گئے اور بغداد چلے آئے، جہاں خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی عام ہو چکی تھی۔ ان دنوں احمد تقودار فرمان روائے عراق تھا۔ بغداد میں علماء وقت کو آپ کے شیعہ عقائد سے اختلافات ہو گئے، چنانچہ علماء وقت کی اس اختلافات کے پیش نظر احمد تقودار شاہ عراق نے شاہی حکم کے تحت انہیں شہر بدر کر دیا۔ بغداد کے بعد کاظمین چلے آئے اور کچھ عرصہ قیام کر کے ہندوستان کی سرحد سے داخل ہوتے ہوئے
664 ہجری کے اختتام میں ملتان پہنچے۔ ملتان میں اسماعیلیوں کا اقتدار کئی برس تک رہا، اگرچہ جن دنوں حضرت سید شمس الدین ملتان ہے تب تک اسماعیلی حکومت ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اعتقادی کشمکش باقی تھی۔ آپ کی کوششوں سے ہزاروں ہندو گھرانے شیعہ اثنا عشریہ اعتقاد کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں شمس الدین کی وفات کی، تو آپ نے 114 سال کی عمر میں 28 صفر 674 ہجری بمطابق 3 مارچ 1276 کو ملتان میں وفات پائی۔ یہ دربار 1330 میں تعمیر کیا گیا، جو مربع نما ہے اور اس کی بلندی 30 فٹ ہے۔ وسط میں ایک بلند گنبد ہے جس پر سبز کاشی کارمزین کا کام کیا گیا ہے۔ یہ مزار دریا راوی کی پرانی گزرگاہ کے قریب قلعہ ملتان کے مشرق میں نصف میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ امتداد زمانہ کے باعث دریا راوی اپنا مقام بدل گیا۔ یہ مزار کا علاقہ عام و خاص باغ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 586 ہجری اور 1190 عیسوی میں سبزوار واپسی کے بعد نکاح کیا اور 2 فرزند پیدا ہوئے، جن کے نام سید نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد تھے۔ تو ناظرین، بطور مسلمان ہم سبھی پر اولیاء اللہ کی تعظیم اور ان کا تقدس اور ان کی جو عزت ہے وہ کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ تو ناظرین، اس معلوماتی دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔